اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سنبلہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سنبلہ کے تحت آئیں گے۔ برج سنبلہ والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران پخراج، جس کو انگلش میں ٹوپاز کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پیلے اور سبز رنگ کی چیز اپنے پاس ضرور رکھیں یا ان رنگ کے کپڑوں کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ اسٹون کی خریداری کے لیے اب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس اشرے کے آغاز سے ہی آپ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہتے ہیں اور ان معاملات کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ رات کو سوتے میں بھی آپ اسی حوالے سے پریشان رہیں گے کہ آپ کی مالی مشکلات یا مالی پریشانیاں جو ہیں وہ کس طرح سے اور کب دور ہوں گی، یا جو اولاد کے حوالے سے یا زندگی کے دیگر معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کب اتنے سٹیبل ہوں گے کہ آپ ان چیزوں کو پورا کر سکیں، یعنی کہ اوورآل اپنے فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے آپ خاصے فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ اشرہ آپ کے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بھی خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس وجہ کی وجہ سے آپ کے ان سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو وراثتی مسائل کا شکار ہیں، اس اشرے کے دوران آپ کے وراثتی معاملات کوئی حل طلب شکل تو لیتے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال ان معاملات کے حوالے سے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ انبن ہوتی نظر آئے گی۔ اس اشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں اپنے گھریلو معاملات کو، اپنے شراکتی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور اس کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے آغاز میں اور درمیانی ایام میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی۔ اس اشرے کے دوران آپ کی کاروباری مصروفیات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا، لیکن کاروبار میں کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی خاص بہتری آتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس اشرے کے اختتام سے آگے آنے والا وقت آپ کی کاروباری معاملات میں اور کاروباری مشکلات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے، جس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے درمیانی ایام میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ ان کو تعلیمی حوالے سے کوئی خوشخبری بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا تعلیمی حوالے سفر کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس اشرے کے ایام ملازمت پیشہ افراد کے لیے معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو مخالفین اور سازشیں ان کے خلاف ہو رہی تھیں، اب اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی اور معاملات پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص کر وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ کے مریض ہیں یا اس طرح کی کسی اور مستقل بیماری کا شکار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ لاپرواہی کی وجہ سے ان کی صحت میں مزید خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حفیظ ہو، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق کھیر پکوا کے تقسیم کریں، یہ بھی آپ کے لیے معاملات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1 اکتوبر کی ہے اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے۔ برج سنبلہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔